إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، یہ جگہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے اتقیاء، اللہ کے صلحاء اور اللہ کے نیک بندے بیٹھا کرتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ اس عظیم ترین جگہ پر بیٹھ کر کے اپنی زندگی کے قیمتی اوقات اللہ رب العالمین کے ذکر، اللہ رب العالمین کی عبادت، اس سے دعا مناجات میں صرف کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس جگہ کو دنیا کی سب سے محبوب ترین جگہ قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پہ سب سے محبوب ترین جگہ جو اللہ رب العالمین کو وہ مساجد ہیں، اور سب سے مبغوض ترین ناپسندیدہ جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے لیے شعار اور باعث شرف اور ان کی پہچان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان مساجد کو بڑا اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ مساجد اللہ رب العالمین کے پیغمبروں کی، اللہ رب العالمین کے پیغمبروں کے سچے ماننے والے، سچے متبعین کی تعمیر و تاسیس کا شیوا اور یہ ان کا معیار رہا ہے۔ مسجدیں یہ صرف اللہ رب العالمین کے بندے، سچے بندے، نیک بندے بنایا کرتے تھے، بناتے ہیں اور بناتے رہیں گے۔ مسجد حرم دیکھ لیجئے، مسجد اقصی دیکھ لیجئے، مسجد نبوی مدینہ کی، مسجد قباء کی، اور اس کے علاوہ دنیا کے تمام مساجد کو آپ دیکھ ڈالیے، جو لوگ بنانے والے ہیں، جو تعمیر کرنے والے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہیں، اللہ کے صلحاء ہیں۔ جہاں پہ وہ مساجد، جہاں پہ اللہ رب العالمین کی توحید کے گن گائے جاتے ہیں، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دعوت دی جاتی ہے، یہ مساجد کی تعمیر اور تاسیس اور بنیاد اور اس کی صفائی ستھرائی کا خیال، اس کے دیکھ ریکھ کا خیال، یہ سارا کا سارا اللہ کے نیک بندے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں مرنے کے بعد
کی زندگی پر پورا یقین ہے، ایسے یقین ہے جیسے ہم کو اور آپ کو، ہر انسان کو اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ بچے کی ماں عورت ہے اور باپ مرد ہے۔ ان کو یقین ہے مرنے کے بعد جو اللہ رب العالمین کے گھر کو بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی قربانیاں دیتے ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے یہاں دو ہی ٹھکانہ ہے، یا تو جنت یا تو جہنم۔ یہ لوگ دنیا کے اندر جنت کے طلبگار ہیں، اس لیے ان کو پتا ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کر کے اللہ رب العالمین کی جنت میں آسانی کے ساتھ داخلہ پایا جا سکتا ہے۔ یہ مساجد میرے بھائیوں کیا ہیں؟ مساجد در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے قیمتی سرمایہ ہیں۔ یہ صرف بنانے والوں کے لیے باعث خیر نہیں ہے۔ مساجد صرف بنانے والے، تعمیر کرنے والے، زمینیں فراہم کرنے والے کے لیے صرف باعث خیر نہیں ہے، بلکہ مساجد جہاں ہوتی ہیں وہ پورے علاقے کے لیے باعث خیر اور باعث برکت ہوا کرتی ہیں۔ مساجد کی طرف آنے والا غریب ترین انسان بھی جتنے قدم اٹھا کے آتا ہے، جتنے قدم چل کے واپس جاتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھواتا ہے، ایک گناہ مٹواتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مساجد جہاں پہ ہے وہاں کے لوگ، وہاں کے باشندے خوش نصیب ہیں اور سعادت مند ہیں کہ مساجد ان کے علاقے میں ہیں۔ مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ کے گھر کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ یہ وہ مقام و مرتبہ ہے کہ پچھلی عورتیں، اللہ کی نیک بندیاں، ان مسجدوں کے نام پر اپنی اولاد کو وقف کرنے کے اللہ تعالیٰ سے نظر مانا کرتی تھی۔ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں تیرے نام پہ وقف کرتی ہوں، آزاد کرتی ہوں، اس سے کوئی کام نہیں لینے والی ہوں، صرف رب العالمین تیری رضا کے لیے اس کو وقف کرنے والی ہوں، اس کو قبول فرما لے۔ مساجد میرے بھائیوں اس کی آن کیا ہے، اس کی شان اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سیاہ عورت تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک سیاہ کالی کلوٹی عورت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جھاڑو کا کام کیا کرتی تھی، پوچھے کا کام کیا کرتی تھی، صفائی ستھرائی کا خیال کیا کرتی تھی۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ بہت زیادہ مال والی نہیں تھی، بہت زیادہ پیسے والی نہیں تھی، بہت زیادہ شہرت والی نہیں تھی، اور مساجد کے جتنے بھی اس طرح کے کام کرنے والے ہوتے ہیں لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں، ان کو پہچانتے نہیں ہیں۔ کون جانتا مسجد کی صفائی کرنے والے کا مقام کیا ہے؟ کسے پتا ہے مسجد کے اندر جھاڑو دینے والے، مسجد کے اندر پوچھا لگانے والے، مسجد کے اندر مکڑی کے جالے کو صاف کرنے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ کسے معلوم ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی ایسا لگا یہ معمولی عورت تھی، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، کوئی بہت بڑا کام تھوڑی کرتی تھی، آسمان پہ تیر تھوڑی نیکی کے نام پہ مارتی تھی۔ اس کا انتقال ہو گیا، راتوں رات صحابہ کرام نے دفن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کی بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کیا۔ معمولی آدمی ہے، کیا ہے؟ یہ مؤذن ہے، یہ بانگی ہے، یہ صفائی ستھرائی والا ہے، اس کا کیا اوقات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا وہ عورت جو جھاڑو لگاتی تھی کہاں گئی؟ اللہ اکبر۔ کتنی باریکی کے ساتھ خیال کیا کرتے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو اللہ کی مسجدوں سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی مسجدوں کا خیال کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا وہ عورت کہاں گئی؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس کا انتقال ہو گیا تھا، ہم لوگوں نے دفن کر دیا، آپ کو جگانے کی زحمت گوارا نہیں کیا، کیا آپ کی نیند میں خلل ہوگی؟ ہم نے دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے بندے مجھے بتانا چاہیے، مجھے آگاہ کرنا چاہیے، مجھے بتانا چاہیے کہ وہ اس مسجد کی خادمہ تھی، مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے والی کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے تم لوگ جگائے کیوں نہیں؟ چلو مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ چلو مجھے بتاؤ اس کو دفن کہاں کیے ہو؟ صحابہ کرام گئے اور بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کی قبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جنازے کی نماز پڑھے اس عورت کے لیے، اکیلے تنہا اس عورت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسجدوں کا مقام کیا ہے، اس عورت کو اتنا بلند درجہ کیوں ملا؟ اس عورت کو جو کالی کلوٹی تھی، بہت زیادہ لوگوں کی نظروں میں آسمان میں تیر مارنے والی نہیں تھی، بہت بڑی نیکی کرنے والی نہیں تھی، اس کا اتنا بڑا درجہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس کے اوپر رحمتوں کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ کس چیز نے اس کو یہ مقام مرتبہ دیا؟ مسجد سے جڑنے نے، مسجد کی صفائی ستھرائی نے، مسجد کا خیال کرنے نے۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، مسجد کے اندر دیکھ بھال کرنا، مصلیان کے لیے
اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے مسجد کے اندر آسانی فراہم کرنا، سہولت فراہم کرنا وقت کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے. یہ اتنا اعلیٰ کام ہے، اتنا اونچا کام، اتنا عظمت والا کام ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا حکم اپنے پیارے حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ، خلیل الرحمن، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو دے رہا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ وَالسُّجُودِ. او میرے بندے ابراہیم اور اسماعیل، میرے بندے مسجد کے اندر آنے والے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر آنے والے ہیں، جو اس کے اندر طواف کرنے والے ہیں، جو اس کے اندر اعتکاف کرنے والے ہیں، جو اس کے اندر رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں، ان کے لیے مسجد کو صاف ستھرا رکھنا. ان طہر بیتی للطائفین، میرے گھر کو پاک صاف رکھنا. اللہ اکبر. مسجدوں کی صفائی کا حکم کس کو مل رہا ہے؟ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار روشن کہاں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام، اب نبی بھائی کوئی عام انسان نہیں، ارے نبی ہیں، اور بلکہ نبیوں کے باپ ہیں، توحید کے امام ہیں، اور پھر اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو خانہ کعبہ کے اندر صفائی ستھرائی کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر مساجد کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے میرے بھائیو. اگر یہ مسجدیں نہ ہوتی تو، اگر یہ دار القرآن اور سنہ کی مسجد ہمارے علاقے میں نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ جب میں آیا تھا تو یکا دکا لوگ ہی جانتے تھے اس مسجد کو، اور جگہ بھی نہیں تھی. لوگ کہاں جاتے تھے؟ ذرا سوچو، 15-16 سال، 17 سال پہلے کی بات، میرے حساب سے 17 سال پہلے آپ سوچو کہ اگر آپ کو جمعہ پڑھنا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ علاقے کے لوگ کم سے کم سوچیں کہ اگر یہ مسجدیں نہ ہوتی تو اذان نہیں ہوتی، آپ کو خیر کی طرف کوئی دعوت دینے والا نہیں ہوتا، نمازیں نہیں ہوتی، دروس نہیں ہوتے، یہ جمعہ کے خطبات جو آپ بیٹھ کر کے آسانی کے ساتھ اسی میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں. مسجدیں نہیں ہوتی تو نہ آپ یہ سن پاتے اور نہ ہم یہ سنا پاتے. مسجدیں نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں آپ کے لیے اتنے سارے مسائل آتے ہیں. مسجدیں جہاں پہ نہیں ہوتی نہیں ہیں، وہاں کا پاپی پاپ کی انتہا کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہاں کا ظالم ظلم کی انتہا کر کے بیٹھا ہوا ہے. مسجدیں جہاں نہیں ہوتی وہاں کے لوگ توحید کے در سے ناواقف ہوتے ہیں، اتباع سنت کیا ہے نہیں پتا ہے، گمراہی گھر گھر کے پہنچایا جاتا ہے. لیکن آپ کو خیر لینے کے لیے، ہدایت لینے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے سیدھے راستے کی رہنمائی لینے کے لیے آپ کو مسجدوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کے اسلام کے لیے قلعہ ہے، اسلام کے محافظ ہے. مسجدوں سے ہم آباد ہیں. مسجد ہے تو مسلمان ہے، مسجد نہیں ہے تو مسلمان. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچو، ایک وہ آدمی جس کا گھر مسجد کے پاس میں ہے یا مسجد میں آتا جاتا ہے، برابر اس کے بچے آتے، اس کی فیملی آتی، وہ خود آتا ہے جمعہ کے خطبات کے اندر، نمازوں کے اندر، دروس کے اندر، ہفتہ واری پروگرام کے اندر وہ آتا رہتا ہے. اس کے گھر کا نظام آپ جا کے دیکھیں، اور اس آدمی اس مسلمان کے گھر کا بھی نظارہ کر کے دیکھیں جو جمعہ آتا ہے، اس کو مسجد کا پتہ نہیں ہے، غیروں کی آبادی میں رہتا ہے، وہاں کا ماحول آپ جا کے دیکھیں، ان کے بچے کیسے رہتے ہیں، ان کے کھانے کا طریقہ نہیں، ان کے پینے کا طریقہ نہیں، بات چیت کرنے کا طریقہ نہیں. اسلام تو دور دور تک ان کی زندگی کے اندر دکھائی نہیں دیتا. اگر آپ کی زندگی کے اندر اسلام دکھ رہا ہے، اگر آپ کی زندگی میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دکھ رہی ہیں، اگر آپ کی زندگی میں توحید دکھ رہا ہے، اگر آپ کی زندگی میں اتباع سنت دکھ رہا ہے، آپ کو یہ فکر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ ہونا ہے، تو یہ سب کا سب بدلہ کس کو مل رہا ہے؟ مسجد کو مل رہا ہے. سب کریڈٹ کس کے کھاتے میں جا رہا ہے؟ مسجد کی. مسجد ایک معمار ہے میرے بھائیو. مسجد کا تعلق مسلمانوں سے ایسے ہی ہے جیسے موبائل کا تعلق بیٹری سے ہے. مسجدیں بیٹری ہیں اور ہم موبائل ہیں. موبائل میں چارجنگ نہیں، یہ اور عبادتیں جو ہیں یہ چارجر ہیں. عبادتیں کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم موبائل ہیں، اور مسجدیں بیٹری ہیں، اور عبادتیں اس کی چارجر ہیں. سب اپنی اپنی جگہ پہ الگ ہو جائیں کسی کام کا. لاکھوں کروڑوں کی موبائل، قیمتی سے قیمتی موبائل، اگر اس کی بیٹری اتر جائے، اس کی چارجنگ نہ کی جائے، یا اس کو چارجنگ کرنے کا پلک نہ ملے، تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا کسی کام کی. وہ 5 کوڑی آدمی پیروں کے ٹھوکر سے مار کے بھنگار والے کو بولا لے کے جائے، اس کو ایک دم سڑ گئی ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر موبائل سستی والی ہے، 800 روپیہ 900 روپیہ 600-700 روپے والی موبائل ہے، اور اس کے اندر بیٹری بھی ہے اور اس کے اندر چارجنگ بھی ہے، تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں.
کیونکہ وہ کام کے کم سے بات تو کر سکتے ہیں، لیکن بڑے بڑے قیمتی موبائل اگر اس کے اندر چارجنگ اتر گئی تو یہی حالت ہماری اور آپ کی مسجدوں سے ہے میرے بھائیوں. تو مسجد کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اگر مسجدیں نہ ہوتی تو ہمارے گھروں کے اندر حجاب نہیں ہوتا، مسجدیں نہیں ہوتی تو ہمارے بچے اسلام کی تعلیمات سے محروم ہوتے، قرآن کو پڑھنے والے نہیں ہوتے، قرآن کو سمجھنے والے نہیں ہوتے. مسجدیں نہ ہوتی، گھر میں انتقال ہو جاتا، غسل دینے کا طریقہ کوئی بتانے والا نہیں ہوتا. اتنا مسجدیں ہونے کے باوجود بھی کسی کے انتقال پہ فور کیا جاتا ہے، امام صاحب آئے بتا ذرا غسل کیسے دیا جاتا ہے. یہ مسجدیں نہیں ہوتی تو آپ کو غسل دینے والا کوئی نہیں ملتا، آپ کو کفنانے والا کوئی نہیں ملتا، ہمارے عزیزوں کو دفنانے والا کوئی نہیں ملتا. الٹے پلٹے ایسے ڈال دیا جاتا غیروں کی طرح، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے میرے بھائی. یہ مسجدیں اگر نہیں ہوتی تو ہم کو قال اللہ قال رسول کی صدائیں ہمارے کانوں میں نہیں گونجتی. یہ جمعہ ہم جاتے 60 روپیہ 70 روپیہ خرچہ کر کے وہ ٹائم الگ سے یہ سنتوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام صاحب جمعہ کی نماز سے سلام پھیرے فوراً بھاگتے ہیں جو تک کام نہ چھوڑ لیا ہے. اگر آپ یہ مسجدیں نہیں ہوتی تو آپ کو نہ جانے کتنا ٹائم قربان کر کے جانا پڑتا، وقت بھی قربان کرنا پڑتا، پیسہ بھی قربان کرنا پڑتا. اس کے باوجود وہ چیزیں نہیں مل پاتی شاید جو یہاں مل جاتی ہیں آسانی کے ساتھ. غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائیو. تو یہ مسجدیں اتنی عظیم ترین ہیں اللہ رب العالمین کی، اس لیے مسجدوں کے تعلق سے میرے بھائیو ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں. مسجدوں کے تعلق سے آپ کس علاقے کے ہیں تو آپ کی ذمہ داری اس مسجد سے، آپ اگر دوسرے علاقے میں تو آپ کی ذمہ داری اپنے علاقے کی مسجد کے تعلق سے. یہ ذمہ داریاں کچھ بنتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو اگر ہم ادا کریں گے تو ہمارے لیے سعادت کا سبب ہے، خوش قسمتی کی بات ہے. اور اگر ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے تو اللہ مسجدوں کو نہیں مٹائے گا. یاد رکھیے گا، ایک مسجد ٹوٹے گی دوسری مسجد اللہ بنوا دے گا. جب اس علاقے کے لوگ بدبخت ہوں گے تو مسجدیں ٹوٹ جائیں گی، ویران ہو جائیں گی، دوسری جگہ اللہ کے نیک بندے جاؤں گے، وہ مسجد اللہ تعالیٰ آباد کرا دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو عام کرے گا میرے بھائیوں. اگر ہم اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں تو اس میں ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا انعام ہے، اکرام ہے، سعادت مندی اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. اگر ہم ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ دوسرے کو لا کے ڈال دے گا. دین کا کام رکنے والا نہیں ہے. ہم اور آپ دین کا کام نہیں کر رہے، میں نہیں رہوں گا کوئی اور آئے گا، آپ نہیں رہیں گے کوئی اور آئے گا. یہ اللہ رب العالمین کا دین کا کام چلتا رہے گا. اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے مسجدوں کی دیکھ ریکھ کرنے کا، مسجدوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا، تو اس میں ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا احسان ماننا چاہیے. چند لفظوں میں یا چند اوقات میں مسجد کی ذمہ داری ہمارے تعلق سے کیا ہے. سب سے پہلی بات تو میرے بھائیوں مسجدوں کے صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے. یہ ذمہ داری ہماری اور آپ سب کی بنتی ہے. کہیں کچڑا ہے، مودی صاحب آپ جھاڑو نہیں لگائے، یہ پوچھا نہیں لگائے، ہاں ٹھیک ہے، وہ ایک ان کی ڈیوٹی ہے. آپ اپنے علاقے کی مسجد پہ اس کو فٹ کیجئے. اور یہاں بھی اگر آپ کو کہیں کچڑا دکھ رہا ہے، کہیں گندگی دکھ رہی ہے، 4 لوگوں کے سامنے بانگی صاحب آپ نے صاف نہیں کیا کرتے ہیں آپ؟ خالی گھومتے رہتے ہیں. یہ غلط ہے. اگر آپ کر دیں گے تو آپ کو ثواب نہیں چاہیے، آپ کو ثواب نہیں چاہیے. کتنے ایسی مسجدیں ہیں جہاں پہ باقاعدہ مسجد کے ذمہ داران یا مصلی لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے، اب مؤذن صاحب سے تھوڑا سا کہیں تاخیر ہو گیا، کہیں لیٹ ہو گیا تو گھڑی دیکھتے رہتے ہیں. جیسے 1 منٹ ہوا لیٹ رکعت آگ ببولا ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کو اذان دینے نہیں آتا، آپ اذان نہیں دے سکتے، آپ کو ثواب نہیں چاہیے. انسان وہ بھی غلطی ہو سکتی ہے میرے بھائیوں. یہ دوسری مسجدوں کی بات بتا رہا ہوں. الحمدللہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے، ٹائم پہ اذان ہو جاتی ہے، ٹائم پہ اقامت ہو جاتی ہے، اور اگر لیٹ کرتا تو امام لیٹ کرتا. اللہ اس کو بھی ہدایت دے. یہاں بالکل کھری بات ہے، کوئی اس میں کمپرومائز کا معاملہ نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ مسجد آباد ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ آباد رکھے. تو مسجد کے تعلق سے ہماری پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھیں. صفائی ستھرائی میں کیا آتا ہے؟ وہی جو رات میں کپڑا پہن کے سوئے تھے، جس سے شرمگاہ کے شیب نظر آتے ہیں. اتنا ٹائٹ ایک دم وہ کاٹن والا کپڑا یا پتہ نہیں کون سا جو ایک دم ٹی شرٹ پہن کے آدمی آتا ہے اور نیچے ٹراؤزر پہن کر کے آتا ہے، جو بالکل اس کے شرمگاہ کے شکل نظر آتے. میرے بھائیوں یہ مسجد کی صفائی ستھرائی کے خیال ہے، خلاف ہے، اس کے آداب کے خلاف ہے. آپ مسجد آئیں تو اچھا کپڑا پہن کر آئیں، کیا صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے آئیں، اس کا خیال رکھیں. اور مسجد کے اندر ہمارے بہت سارے بھائی ایسا ہیں جو گارمنٹ میں کام کرتے ہوں گے اور کچھ اور دوسری جگہوں پہ کام کرتے ہیں. کام کرتے کرتے بدن پہ کپڑے دھاگے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ کریا وغیرہ کا کام کرتے ہیں، تو وہ جو پینٹ فولڈ کیے رہتے ہیں، آستین فولڈ کیے رہتے ہیں، اس میں کچڑا جمع رہتا ہے. تو آپ مسجدوں میں آئیں تو پہلے اس کو باہر اس کو صاف کر لیا کریں. آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کا کام اللہ تعالیٰ برکت دے.
اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دے. لیکن مسجد آپ جا رہے ہیں، مسجد کا احترام کرتے ہوئے آپ کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم جو آپ کے گندگی تو نہیں بولوں گا لیکن مسجد کے خلاف ہے، دھاگا لگا ہوا ہے یا دیگر بہت ساری چیزیں آپ کام کرتے ہیں، حلال کام کر رہے ہیں، تو وہ اس طرح کی گندگیاں یا اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ مسجد میں نہیں آنی چاہیے. اس طرح میرے بھائیوں مسجد کے صفائی ستھرائی کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ آدمی آئے مسجد کے اندر تو کوئی ایسی چیز کھا پی کر کے نہ آئے، کوئی ایسی چیز لے کر کے نہ آئے جس کی وجہ سے مسجد کے اندر بدبو پھیلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی پیاز کھایا ہو کچا، جو کھایا ہو کچا لہسن نماز سے پہلے، تو اس کو چاہیے جب تک اس کے منہ سے بدبو آ رہی جب تک وہ مسجد ہمارے مسجد ہی سے قریب نہ آئے. یہ وعید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت نہیں ہے، رخصت نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنا ہے تو اس سے پہلے پیاز اور لہسن کھا لو. یہ وعید ہے، سختی کے ساتھ منع ہے، یہ وارننگ دھمکی ہے کہ ایسے بدنصیب کو میرے مسجد نہیں آنا چاہیے. تو مسجد کے صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے. اس طرح میرے بھائیو مسجد کے تعلق سے ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر کریں. جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے مساجد کو تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاست، بندگی، دعا، تلاوت قرآن، اللہ سے مناجات، اللہ رب العالمین سے تعلقات، اس چیز کو قائم کریں. اور بیہودہ چیزیں یا جو چیزیں جائز ہیں لیکن مسجد کے باہر وہ جائز ہیں تو ایسی چیزیں مسجد میں نہ کی جائے، جیسے کاروبار کے تعلق سے بات چیت کرنا یا لین دین کا معاملہ کرنا، گمشدہ چیز کا اعلان کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں مسجد کے ادب کے خلاف ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں مسجد کے تعلق سے ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے اور بہت اہم ذمہ داری بنتی ہے، جیسے صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، جیسے زیب و زینت کا اپنا خیال رکھتے ہیں، اور اپنے گھر کے کاروبار اور اپنے گھر کیا معاشی اعتبار سے مستحکم کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی علاقے کے ہر مسجد کے علاقے والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد کو مالی اعتبار سے مستحکم کریں، استحکام عطا کریں، مضبوطی عطا کریں. یہ اصل میں مسجدوں کو مالی اعتبار سے مضبوط کرنا در حقیقت آپ کا احسان نہیں ہے، در حقیقت یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اے لوگوں نماز پڑھو، اے لوگوں زکات دو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکات دو. واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو بہترین قرض حسنا دو، بہترین قرض دو، قرض حسنا دو. اللہ اکبر، تعبیر اللہ رب العالمین کا عجیب ہے. مالی اعتبار سے استحکام مسجدوں کو فراہم کرنا، مدرسوں کو فراہم کرنا، یہ ہماری دینی اور جماعتی اور ایمانی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے کہ اس مہاماری کے ایام میں جب ہر جگہ لوگ پریشان ہیں اور مسجدوں کا کوئی انکم کا، مدرسے کا کوئی انکم کا ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ علاقے کے لوگ اور مسلیان اس کا تعاون کریں، جب تک مسجدوں کا کوئی استحکام نہیں دیا جائے گا مالی اعتبار سے، جب تک مسجدیں صحیح سے سانس نہیں لے پائیں گی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نماز پڑھو زکات دو، ختم. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، بہترین قرض. مال کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے مزاج کا پورا خیال رکھا ہے، پورا خیال رکھا ہے. کیا خیال رکھا ہے؟ میں محنت کرتا ہوں، بھاگ دوڑ کرتا ہوں، محنت کر کے پیسہ کماتا ہوں، تو میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے کہ مال پہ میری ملکیت ہونی چاہیے، مال کا میں مالک ہوں نا، اپنی سیلری کا میں مالک ہوں، جو میرے پاس پیسہ رہے اس کا میں مالک ہوں. ہر آدمی چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تسلیم کیا. در حقیقت یہ آپ کا مال نہیں ہے، در حقیقت یہ میرا مال نہیں ہے. کمایا گھر سے میں نے ہے، کمائے گھر سے آپ ہیں، لیکن وہ مال آپ کا نہیں ہے. مال کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا. آپ سے زیادہ محنت کرنے والے کتنے ایسے لوگ جن کو مال نہیں ملتا ہے، لیکن چونکہ انسان کا مزاج ہوتا ہے، اس کی فطرت ہوتی ہے کہ مال پہ میرا قبضہ ہونا چاہیے. اس لیے اللہ نے بیان فرمایا اور اللہ کو قرض حسنہ دو. قرض دینے کا مطلب بھی ہوتا ہے اگر میں کسی سے قرض مانگوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں کہتا ہوں بھائی مال تمہارا ہے، مال تمہارا ہے، تم مجھے دے دو ادھار اور میں بہترین تم کو بدلہ اس کا دوں گا، یعنی ریٹرن کر دوں گا ٹائم پہ. تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا میں نے تم کو مال دیا وہ مال مجھے واپس کرو. اللہ نے کہا مال ہم نے تم کو دیا لیکن وہ تمہارا ہو گیا، چلو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو، بہترین کر دو. یعنی مال تمہارا ہے، اللہ تسلیم کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تم کو دے کے کہتا تمہارا مال ہے لیکن اس مال میں سے کچھ مجھے بھی دے دو اور بہترین قرض حسنہ دے دو. قرض حسنہ اس کا میں بہترین رپلائی کروں گا. اللہ نے بیان وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ، تم جو بھی خیر کا معاملہ اللہ اپنے لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں آگے بڑھاتے ہو اس کا تم بہترین اجر پاؤ گے. تو میرے بھائیوں مسجدوں کو اس مصیبت کی گھڑی میں مالی استحکام فراہم کرنا ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. در حقیقت یہ ہمارے اسلام کی ہماری طرف سے سپورٹ ہے
توحید کو پرچار کرنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے میں، نمازیوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے، اور لوگوں کو، پورے علاقے کو مسجد کے خیر و برکت سے یعنی نصیب والا بنانے والا اور منسوب کرنے والا، اور سب کو بہترین اس سے جڑنے کے لیے آپ نے جو مالی استحکام دیا ہے، در حقیقت آپ کو سب کا بدلہ اور اجر اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس طرح کی مسجدیں عطا فرمائی ہیں کہ جہاں پہ ہم آسانی کے ساتھ ٹائم کی پابندی 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ آپ گھڑی دیکھ کر کے آئیں، گھڑی دیکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، گھڑی دیکھ کر کے اپنے کاروبار پہ چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام جیسا نہیں تھا کہ وہ صحابہ کرام 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آتے اور پھر اللہ کی عبادت کرتے، وہ الگ بات ہے، ان کا آخرت سے تعلق تھا۔ میرے بھائیو، چند یہ مسجدوں کے ذمہ داریوں میں سے ہماری جو ذمہ داری تھی وہ میں نے بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام قرآن کریم کی اس طرح کی آیتوں کو جو میں نے پڑھا، اللہ کو قرض حسنہ دو، ان کی کیفیت کیا ہو جاتی تھی۔ قرآن کریم کے اندر جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمانوں تم قرض حسنہ دو، تو صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہو جاتی تھی، ان کے دلوں کا حال کیا ہو جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی پوری سیرت پڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جب قرآن کریم کی آیت نازل فرمایا اور کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العالمین قرض حسنہ دے؟ ایک صحابی، کئی صحابی کرام کا ایسا واقعہ ہے، ایک صحابی کا واقعہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال کس کا ہے؟ میں امیر آدمی ہوں، میں بہت زیادہ دولت مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دولت ہے، یہ جو مال ہے، کس نے دیا ہم کو؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ مجھ سے قرض مانگ رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے قرض مانگ رہا ہے تو مجھے اس کے راستے میں کیا دینا چاہیے؟ قرض حسنہ کے نام پہ کیا دینا چاہیے؟ صحابہ کرام کا یقین تھا کہ مال دینے سے اللہ کے راستے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے، الہ کلمۃ اللہ کے لیے مال دینے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ ان کو معلوم تھا قرض حسنہ دینا ہے، اور کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے۔ اور جب اللہ قرض حسنہ مانگ رہا ہے، حسن مانگ رہا ہے، تو اپنے حساب سے اس کو ریٹرن بھی کرے گا، واپس کرے گا اللہ تعالیٰ۔ 1 دوں گا تو 10 تو کم سے کم دے گا، وہ دے کے رہے گا۔ اس لیے وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے مال دیا، دولت دیا، امیر بنایا، اور اس مال میں سے، اس دولت میں سے مانگ رہا ہے اور اس کا نام قرض حسنہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول، میں کیا اللہ کے راستے میں دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تمہیں پسند ہے وہ دے دو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا ایک باغ ہے، اس باغ کو میں اللہ کے راستے میں وقف کر رہا ہوں، آم کا نہیں، بیر کا نہیں، وہ چیکو وغیرہ کا نہیں جو 40 روپے 50 روپے کلو مل جاتا ہے، کھجوروں کا باغ۔ کس کا باغ؟ کھجوروں کا باغ۔ اور اس باغ کے اندر 1-2 پیڑ نہیں، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانے والے وہ لوگ نہیں تھے، دیتے زیادہ تھے، پرچار کم کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجوروں کا باغ، اس باغ کو میں اللہ کے نام پہ وقف کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں اس باغ کے درختوں کو جب گنا گیا تو 600 درخت اس کے اندر تھے۔ اللہ اکبر، 600 درختوں کا باغ، اور بھی کھجور کا، اتنا قیمتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا یہ معاملہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری اس صدقے کو قبول فرمائے، پورا باغیچے باغ کے ساتھ دے دے۔ اور آگے سنیں، باغ کی پوری باؤنڈری تھی 600 درختوں والا، اسی کے اندر ان کی فیملی بھی رہتی تھی، وہ بھی رہتے تھے، ان کا گھر بھی وہی تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ڈیلنگ کر لیے کہ اللہ کے نام پہ میں نے قرض دے دیا اللہ تعالیٰ کو۔ دروازے پہ آتے ہیں باغیچے کے اور آواز دیتے ہیں یا ام دہدا، یا ام دہدا، باہر نکل آؤ، تمہارا گھر نہیں ہے۔ ارے کیا ہو گیا تم کو؟ یہ باغیچہ میرا اپنا تھا، گھر اپنا تھا، یہ باہر آ کے تم کیا چلا رہے ہو کہ تمہارا گھر نہیں، تمہارا گھر نہیں، گھر۔ انہوں نے کہا اے اللہ کی بندی، میں نے اس باغ کو قرض کے طور پہ دے دیا، اس باغ کا میں نے سودا کر لیا۔ سودا کر لیے؟ ارے رہو گے کہاں؟ ہاں سودا کر لیا ہے، اور سودا کیا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر اس باغ سے نکل جاتے ہیں۔ 600 درختوں والے اس باغ کو انہوں نے اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ کے نام پہ دے دیا۔ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو تم میں سے اللہ کو قرض دے دیتا ہے؟ یہی نہیں بلکہ ایک آیت جب نازل ہوئی، اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم لوگ نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر ڈالو جو تم کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ صحابی گئے گھر پہ، تنہائی میں بیٹھے سوچنے لگے،
میرے پاس بہت پراپرٹی ہے، بہت دولت ہے، سب سے قیمتی دولت کون سا ہے؟ ان کا دماغ گیا کسی سب سے بہترین اور قیمتی دولت میرے نزدیک یہ باغ ہے جو مسجد نبوی سے قریب میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جایا کرتے تھے عصر کے بعد، اور وہاں کے پانی سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے، کھجوروں کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس باغ کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، نیکی کا درجہ پانے کے لیے، نیکی کمانے کے لیے میں اللہ کے راستے میں اس کو وقف کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کرو، اللہ کے راستے میں وقف نہ کرو، بلکہ اس باغ کو اگر تم واقعی نیکی چاہتے ہو تو اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، کون صحابی ہے یہ؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، کھجوروں کے باغ کو یا اس کے زمین کو باغ درختوں سمیت جب وہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں تو ایک چھوٹا سا باغ کا تھوڑا سا حصہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مل جاتا ہے۔ تھوڑا سا حصہ باغ کا، ایک تھوڑا سا حصہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ کو مل جاتا ہے، اور یہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حصے میں ملا آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جو تھوڑا سا حصہ باغ کا آیا تھا اس کو 6 لاکھ درہم کا خریدا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں پورا باغ کتنے کا رہا ہوگا؟ اور ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں اس طرح کی جب باتیں کہی جاتی ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، زکوٰۃ کی باتیں، صدقہ خیرات کی باتیں، حج عمرہ کی باتیں، زکوٰۃ دینے کی باتیں جب کہی جاتی ہیں تو دماغ میں یاد ہم تو غریب آدمی ہیں، ہمارے پاس کہاں مال ہے؟ تو یہ امام صاحب خالی چند لوگوں کے لیے خطبہ دے رہے ہیں۔ کیا کریں؟ چند لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، چند لوگوں کے لیے حج کا معاملہ ہے، چند لوگوں کے لیے صدقہ خیرات کا معاملہ ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے امیر چاہیے، بہت بڑا دولت مند، اور ہم دولت مند تو بن ہی نہیں پاتے زندگی میں، کبھی بھی نہیں، کیونکہ جتنا آتا ہے اتنا ہی ہم کو کم لگتا ہے۔ تو ایسا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تعلق مالداری سے نہیں ہے، دولت سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ دل اگر ہے غنی، دل اگر مالدار ہے تو ایسی صورت میں آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب پا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اناؤنس کیا، اسلام کی سربلندی کے لیے چندے کی ضرورت ہے، تعاون اور مدد کی ضرورت ہے، جمع کرو ذرا سب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو مالدار تھے وہ اپنے اپنے حساب سے۔ اچھا ایک اور چیز یہاں یاد رکھیے، اللہ کے رسول نے جب اناؤنس کیا تو صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا نا، نیکی میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے تھے، چھپ کر کے دیکھتے رہتے تھے۔ مجھ سے آگے نہیں جاتا ہے، اگر گیا تو خیر نہیں، پھر میں مجھ سے آگے جاؤں گا، اگر وہ 1 دے گا تو میں 2 دوں گا۔ یہ کسی کو بتانے کے لیے نہیں کہ مائک میں اناؤنس ہوگا سیٹ صاحب نے اتنا دیا، فلاں سیٹ نے اتنا دیا، تو وہ انتظار کرتے رہے چھوٹا سیٹ کتنا دیا، پھر بڑا سیٹ آتا ہے، اور بڑا سیٹ اگر پہلے دے دیا، چھوٹے سیٹ کے اندر اتنی طاقت نہیں رہتی تو کیسا بھی کر کے زور لگا کے چاہے 1 ہی روپیہ اس سے زیادہ کرے تو اسے بڑھتا۔ صحابہ کرام کے مزاج اکیلے میں تنہائی میں دیکھتے تھے یہ کیا کر رہا، ہم سے زیادہ یہ نیکی کر رہا، ٹھیک ہے میں اس سے زیادہ کروں گا، بتانا مقصود نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا کہ اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے چندے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت بہت زیادہ دولت تھا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آج تو چانس ہے، کسی بھی نیکی میں ابوبکر سے بڑھ نہیں پایا تھا، آج تو میں بڑھ ہی جاؤں گا ان سے، آج ان کو میں پیچھے کروں گا، آج ابوبکر سے صدقہ کرنے میں آگے بڑھ کے جاؤں گا۔ گئے گھر پہ، پورے گھر کا اثاثہ جمع کیا جو گھر میں تھا، جو دولت تھی اس کا 2 حصہ کیا، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لے کے آئے؟ اللہ کے رسول بس پورے گھر کے اثاثے کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، آدھا ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک حصہ آپ کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر سے خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہے ہیں، آج تو میں ابوبکر سے بڑھ گیا۔ ابوبکر لائیں گے کتنا؟ جتنا میں آدھا لایا ہوں اتنا تو ابوبکر کے پورے گھر میں نہیں ہوگا، جتنا میں آدھا لے کر آیا ہوں اتنا تو ابوبکر کے گھر میں نہیں ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گئے، پورے گھر کا اثاثہ جمع کیا اور جھاڑو لگا کر اٹھا کے پورا جو بھی گھر میں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے رکھ دیا۔ ابوبکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر آئے ہو، اللہ اور آپ کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے بندے خدا اب اس سے مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا نیکی میں، ایک چانس تھا یہ بھی، اس میں بھی ہم کو اس نے فیل کر دیا۔ یہ تو پورا دل اس کا ایسا غنی ہے، اتنا امیر آدمی ہے دل کا کہ اس کے ہم موازنہ ہی نہیں کرتے۔ اب میں سب سے مقابلہ کروں گا لیکن ابوبکر سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بات آئی تھی کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ خیرات یہ مالدار لوگوں کا کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی موقع پہ جب اللہ کے رسول یہ دونوں صحابہ آپس میں مسابقت کر رہے تھے، سبقت کر رہے تھے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے،
کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، کیا کریں؟ انہوں نے سوچا لیکن کرنا تو ہے صدقہ نا، اللہ کے دین کے لیے کچھ تو دینا ہی پڑے گا، جتنا اللہ نے طاقت دی اتنا دینا پڑے گا، چندہ صبح دینا ہے نا، صبح تک ٹائم ہے، تو ایک کام کرتے ہیں، رات بھی ہماری ہے، رات میں چلتے ہیں کسی کے گھر میں یا کسی کی دکان پہ مزدوری کر لیتے ہیں۔ وہ گئے ایک آدمی کے گھر پہ، یعنی باغیچے کے اندر، بھائی ہم کو رات میں کوئی کام دے دو، بولے کام لے لو لیکن یہ تم کو اتنا تم کو اجرت ملے گا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک باغیچے کے اندر رات بھر، کھجور کے باغ کے اندر رات بھر پانی دیتے رہے، رات بھر باغ کو سینچتے رہے، صبح جب ان کو وہ مزدوری ملی، اجرت ملی، تو آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لا کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے آیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر میں نے یہ کام کیا کیونکہ مجھے بھی نیکی میں حصہ لینا ہے، صدقہ خیرات صرف مالداروں کا حصہ نہیں ہے، میرا بھی حصہ، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی کے کھل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور ان کے لیے برکت کی دعائیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسجد کے تعلق سے ہماری ذمہ داریوں کا یہ عنوان میں نے اس لیے رکھا۔ اس وقت جو اپنی مسجد کی حالت ہے وہ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے۔ تقریباً میرے حساب سے جو بتایا گیا ہے 55,000 روپے مہینے کا خرچہ ہے، 16,000 سیلری، پھر 12,000 سیلری، پھر 5,500 روم کا، 4,000 روپیہ ہر پروگرام کا خرچہ، 3,500 روپیہ مینٹیننس، اس طرح لے دے کے تقریباً 55,000 کا خرچہ منتھلی ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں 2 سال رمضان تو یوں ہی سے گزر گیا، اب آپ کی بھی حالت اچھی نہیں تھی، اب اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دیا، آپ کے پیروں کو اللہ تعالیٰ نے چلنے والا بنایا اور کاروبار تھوڑا آگے بڑھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں اپیل کروں گا کہ آپ مسجد کے لیے آپ سے جو ہو سکتا ہے بھرپور تعاون کریں۔ اس کا کئی طریقہ ہے، ایک یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی ذمہ داری لے سکتا ہے، اور سیلری کا معاملہ ہے، میں نے آپ کو رکھ دیا، روم کا بھاڑے کا معاملہ ہے، لائٹ بل تقریباً 5,000 سے 6,000 روپے مہینہ آتا ہے، 3,500 روپے مینٹیننس۔ اس میں سے جو بھی آدمی اگر ایک ذمہ داری کو لے لیتا ہے اور 4,000 روپیہ ہر یعنی 15 روزہ پروگرام کا، تو ان اماؤنٹ میں سے، ان حصوں میں سے جو آدمی اپنی ذمہ لے لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور بہت بڑا کار ثواب ہوگا۔ اسی طرح آپ ممبرشپ کا فارم بھی بھر سکتے ہیں، ممبرشپ میں حصہ بھی لے سکتے ہیں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو اس طرح کے کام میں، دینی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس مسجد کو دوام عطا فرمائے، توحید والی بنائے، توحید پر قائم رہنے والی بنائے، اتباع سنت کا اللہ تعالی یہاں سے درس ہو، توحید کا درس ہو، شرک بدعت خرافات سے اللہ رب العالمین اس مسجد کا قلع کما کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس مسجد کو اور اس مسجد کے ذمہ داران اور اس مسجد کے تمام مصلیان کو اللہ تعالیٰ جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اسلام پر زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ حی علی الصلاۃ۔